کر جن کارکنوں نے، جن ساتھیوں نے، پیر بھائیوں نے کئی راتیں جاگ کر عرس مبارک کی تیاریوں میں میری معاونت کی، اور دور و دراز سے جو سفر کر کے قافلے لے کر ہمارے پیر بھائی تشریف لائے، جو انفرادی طور پر آئے، میں ان سب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جتنے حضرات قافلے لے کر آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے کھانا تناول ابھی تک نہیں کیا تو صفدرآباد روڈ پر جامع مسجد رضا میں پچھلے سال سے لنگر شریف کا سلسلہ وہاں منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہاں مرکز میں جگہ کی قلت ہے، اسی لیے خواتین کو بھی، عورتوں کو بھی عرس میں آنے کی اجازت ہم نہیں دیتے، کیونکہ ہمارے پاس جگہ ہی نہیں، مردوں کے لیے جگہ بہت کم پڑ جاتی ہے، تو لنگر شریف وہاں منتقل کرنا پڑا۔ جن حضرات نے ابھی تک لنگر شریف تناول نہیں فرمایا ان سے میری گزارش ہے کہ وہ کھانا کھا کر جائیں، اور نماز کے بعد جو پیر بھائی جانا چاہیں ان سب کو میں اجازت دیتا ہوں۔ نماز کے بعد سب کو اجازت ہے، اور میں نے صبح کے درس میں عرض کیا تھا کہ واپسی پر 2 کلمات جو ہیں درس میں بیان کیے گئے وہ اپنی زبانوں پر پڑھتے ہوئے جائیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پڑھ لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بخاری شریف میں آخری حدیث پاک ہے، صبح کے درس میں نے بیان کی، بہت سے پیر بھائی بعد میں تشریف لائے، میں اس لیے اس حدیث شریف کو دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن۔ 2 کلمے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی آسانی سے پڑھ سکتا ہے، زبان پر وہ کلمات آسانی سے جاری ہو جاتے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، میزان میں ان کا بہت وزن ہوگا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حبیبتان الی الرحمن، یہ 2 کلمے رحمان کو بڑے ہی پسند ہیں، یہ 2 کلمے رحمان کو بڑے ہی پسند ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ سفر و حضر میں ورد زبان رکھا کریں، اور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا یہ ہماری دعاؤں اور ہماری عبادتوں کی قبولیت کی سند ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھا جاتا ہے تو یہ ہماری عبادتیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور درود شریف کی برکت سے ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ دوسرا آسان ترین درود شریف جو ہے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر درود پاک ہے۔ میں چاہوں گا کہ دعا سے پہلے ہم سب مل کر ایک مرتبہ ورد کر لیں، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 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 سیدنا۔ یہ واپسی پہ آپ قافلوں میں لے کے آئے ہیں تو ورد کرتے جائیں، اگر اکیلے آئے ہیں تو راستے میں جاتے جاتے
یہ تسبیح بھی پڑھتے جائیں، درود شریف بھی پڑھتے جائیں، انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں حاصل ہوں گی۔ دوسری آپ حضرات کے لیے ایک اعلان بھی ہے کہ حضرت محدث ابدالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بڑی پیاری تصنیف مبارکہ ہے عقیدہ توحید پر۔ آپ نے بڑا جاندار ایک رسالہ تصنیف فرمایا تھا جس کو اکابر علماء نے بہت پسند کیا۔ وہ کافی عرصے سے رسالہ جو ہے وہ ختم تھا، اس کے کئی ایڈیشن حضرت صاحب کی زندگی میں نکل چکے تھے۔ اب بڑی آب و تاب کے ساتھ اسے نئی کتابت کرا کے بڑے خوبصورت طریقے سے حضرت محدث ابدالوی کے مبارک ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتاب توحید کیا ہے کہ عنوان سے چھپ کر آ گئی ہے۔ اور یہ اتفاق ہے کہ صبح عرس تھا اور ایک دن پہلے رات کو وہ کتاب چھپ کے آئی ہے۔ وہ تازہ ترین تحفہ ہے۔ جاتے دفعہ ایک کتاب حضرت صاحب کی تصنیف گھر میں رکھیں اور دیکھیں کہ حضرت صاحب نے عقیدہ توحید کے حوالے سے کتنا علمی اور تحقیقی جو رسالہ ہے آپ نے تصنیف فرمایا۔ دوسرا جو ہمارے درگاہ شریف کا ترجمان ہے مجلہ جان رحمت، یہ سماعی مجلہ ہے، ہر 3 ماہ کے بعد چھپتا ہے۔ اس کا تازہ شمارہ وہ بھی یہ عرس مبارک سے ایک دن پہلے آیا ہے۔ ہم نے بڑی کوشش کی کہ وہ پہلے چھپ جائے، لیکن پریس کے اپنے معاملات ہیں، چھپتے چھپتے وہ رسالہ جو ہے مؤخر ہوا۔ بہرحال وہ اب چھپ کے آ گیا ہے۔ عالمی ادارہ نور الاسلام کا اسٹال لگا ہوا ہے باہر، وہاں میری لکھی ہوئی ساری کتابیں چھپی ہوئی جو موجود ہیں، تمام تصنیفات و تالیفات آپ کو وہاں مل جائیں گی۔ اور جان رحمت کا تازہ شمارہ اور توحید کیا ہے حضرت محدث ابدالوی کے رشاعت قلم سے منظر عام پہ آئی ہے، جاتی دفعہ یہ لیتے جائیں۔ اور میرے سگے پھوپھی زاد بھائی تشریف فرما ہیں اسٹیج پہ، جو شیخ الحدیث بھی ہیں، استاد العلماء بھی ہیں، حضرت علامہ نور الحسن صاحب تنویر۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس پر اور آپ کی عظمت و مقام پر بڑی خوبصورت ایک کتاب لکھی ہے، اور وہ مجلد ہے جلد شدہ۔ اس کا بڑا پیارا نام انہوں نے رکھا ہے پیکر اوصاف صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی ذات اقدس پر بڑی علمی تحقیقی کتاب ہے۔ اسے بھی یہ فخر حاصل ہے کہ وہ درگاہ شریف کی طرف سے چھپی ہے۔ یہ نشر و اشاعت کا سارا کام دربار عالیہ حضرت محدث ابدالوی کا جو شعبہ تصنیف و تالیف ہے اس کے تحت کام ہوتا ہے۔ اور ابھی تقریباً 1 مہینہ پہلے ایک عظیم 280 صفحات پر خوبصورت کتاب ختم نبوت نمبر، عقیدہ ختم نبوت اور فتنہ قادیانیت و مرزائیت، اس پر بڑا ضخیم ایک جاندار کتاب مارز وجود میں آئی ہے، مجلہ جان رحمت کا ختم نبوت نمبر، اور حضرت شیخ الحدیث علامہ نور الحسن صاحب تنویر چشتی ان کی کتاب پیکر اوصاف، یہ بھی عالمی ادارہ نور الاسلام کی طرف سے ہی چھپی ہے۔ یہ ساری کتابیں بار اسٹال پر موجود ہیں۔ تمام پیر بھائی عالمی ادارہ نور الاسلام کے اسٹال کا وزٹ کرتے ہوئے جائیں، اور جو جو آپ کو کتابیں آپ کے مطالعے کے لیے اچھی نظر آئیں وہ ضرور خریدیے، اور جان رحمت سارے پیر بھائی ایک ایک رسالہ لے کر جائیں۔ اور توحید کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جزا عطا فرمائے۔ وقت کافی ہو گیا، میں اور بھی کچھ عرض کرتا، لیکن سوائے دعا کے کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے جو محبت کیا، جو پیار کیا، اور اس دور میں کئی دن ہمارے نوجوان پیر بھائی میں دیکھ رہا ہوں، کوئی 1 ہفتے سے، کوئی 10 دن سے راتوں کو بھی جاگ رہے ہیں، دن کو بھی جاگ رہے ہیں، آٹے کی بوریاں کندھوں پہ اٹھائی ہوئی ہیں، لکڑ اور بالن اٹھا کے لا رہے ہیں۔ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں جنہوں نے حضرت محدث ابدالوی سے اپنی محبتوں کا مظاہرہ کیا، اور دربار عالیہ کے یہ بڑے نیاز مند لوگ ہیں۔ میں ان سب کے لیے، اور جو ہمارے ایسے پیر بھائی جو کسی وجہ سے آج نہیں آ سکے، اور بیرون ملک میں جو ہمارے پیر بھائی تشریف فرما ہیں، اور دور دراز علاقوں میں جو کسی وجہ سے نہیں آ سکے، ان کو بھی دعاؤں میں آپ بھی شامل رکھیے، اور میں بھی انہیں دعاؤں میں شامل رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس آستانہ عالیہ دربار مقدسہ حضرت محدث ابدالوی رحمۃ اللہ علیہ سے
وابستہ کوئی بھی ارادت مند مرید عقیدت مند پوری دنیا میں جہاں کہیں ہے، اللہ سب کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرمائے، اور سب کو اللہ تعالیٰ ہر سلامتی، ہر خیر، ہر بھلائی اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اہل محبت کو عطا فرمائے اور جزائے خیر دے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں خانوادہ محدث عبدالوی کے تمام بزرگوں کا، میرے ماموزاد بھائی حاجی نذیر احمد صاحب جو بزرگ ہیں، ہمارے علامہ نور الحسن تنویر صاحب، یہ میرے پھوپھی زاد بھائی ہیں، اور میرے چچا زاد بھائی عبد الرحمن صاحب، اور دیگر ہمارے عزیز و اقارب جتنے بھی یہاں تشریف لائے، یہ عمر میں بھی مجھ سے بڑے ہیں اور محبت بہت کرتے ہیں، بڑی ان کی شفقت ہے، میں ان کو بھول نہیں سکتا۔ اسی طرح میرے برادران گرامی عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں سبھی، شیخ الحدیث علامہ پیر محمد نور المجتبیٰ صاحب چشتی قبلہ، وہ فاضل جلیل علامہ صاحبزادہ غلام مرتضیٰ صاحب شازی ہوں، یا حضرت علامہ فیض اللہ فیضی صاحب ہوں جو ساؤتھ افریقہ میں حضرت محدث عبدالوی کے نام پر ایک بہترین اسلامک سینٹر چلا رہے ہیں، الکریم اسلامک سینٹر۔ جنوبی افریقہ کے اندر آپ نے ایک تعلیمی ادارہ بنایا ہے، ایک جگہ خطبہ جمعہ کا سلسلہ ہے، اور ہمارے ایک بھائی الحاج صاحبزادہ عطاء المصطفیٰ صاحب جو والدین کے ساتھ، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ انہیں یہ سعادت ملی تھی کہ میرے والد صاحب اور والدہ صاحبہ جب 1996 میں حج بیت اللہ شریف کے لیے تشریف لے گئے تو میرا ارادہ تھا کہ میں ساتھ خدمت کے لیے حاضر ہوں، تو آپ نے مجھے حکماً فرمایا کہ نہیں، میرے ساتھ جائے گا تو عطاء المصطفیٰ جائے گا۔ تو حضرت صاحب کی ان سے جو محبت تھی، پیار تھی، میں اور ان ہمارے سب سے چھوٹے بھائی حضرت استاد العلماء عمدۃ المدرسین حضرت علامہ صاحبزادہ محمد ضیاء المصطفیٰ صاحب جو ہمارے چھٹے سب سے چھوٹے بھائی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں ان کے لیے اعزاز ہے کہ یہ جہاں حضرت محدث عبدالوی نے 50 سال جمعہ پڑھایا اور جس ممبر پہ وہ خدمت سر انجام دیتے رہے، اس مسجد میں اب یہ جمعہ پڑھاتے ہیں الحمدللہ، اور اس دارالعلوم میں شعبہ درس نظامی کے ناظم تعلیمات بھی ہیں اور بہترین استاذ ہیں، تو اس سارے گلشن کو اللہ تعالیٰ آباد رکھے۔ یہ ہیں مجھ سے عمر میں چھوٹے، لیکن ہمیشہ مجھے ان کی محبتیں شامل رہی ہیں، اور زندگی کے ہر موڑ پر ان بھائیوں نے، خاندان نے میرا بھرپور ساتھ بھی دیا ہے۔ اگر اس موقع پر میں ان سب کا شکریہ ادا نہ کروں تو یہ بھی احسان فراموشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حضرت صاحب کے خاندان کو، آپ کی ایک ہی ہمشیرہ صاحبہ حیات ہیں، آپ کے باقی بھائی بھی اور ہمشیرگان بھی انتقال فرما گئے، تو آپ کی ایک ہی ہمشیرہ جو ہیں وہ حیات ہیں اور ماشاءاللہ یادگار ہیں بزرگوں کی، خاندان میں بزرگ ہیں، اور علامہ نور الحسن تنویر صاحب کی وہ والدہ محترمہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور دیگر ہمارے خانوادہ محدث عبدالوی کے تمام شہزادگان، ان کی اولاد امجاد، آپ کے پوتے، آپ کی پوتیاں، آپ کے نواسے نواسیاں، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اور اس پورے خاندان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، سرپرستی کرتے ہیں۔ اللہ ان بھائیوں کو بھی سلامت رکھے، شاہ صاحب کو اور چشتی صاحب، دونوں میرے بھائی یہ علیل بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی جو سرگرمیاں اور محنت ہے الحمدللہ دن رات اسی طرح جس کام میں حضرت صاحب لگا گئے تھے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں الحمدللہ، انہی کے مشن کی تکمیل کے لیے۔ اور یہ زبان سے کہنا آسان ہے، 36 سال تقریباً کم و بیش 35-36 سال سے قبلہ شاذی صاحب ایک ہی مسجد میں جمعے کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہ بڑی استقامت ہے۔ خانقاہ ڈوگرہ کے لوگ حضرت صاحب کے بارے میں مخالف جو تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم نے ایسی استقامت کسی میں نہیں دیکھی تو حضرت صاحب میں جو استقامت تھی الحمدللہ وہ قبلہ چشتی صاحب میں، شاذی صاحب میں، بھائیوں میں وہ استقامت نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت محدث عبدالوی کے پورے خاندان کے لیے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے اور برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام یا رب شفیع المذنبین. اے میرے رب کریم، اپنے فضل اور اپنے کرم سے، اپنے فضل عمیم سے ہم سب کے زندگی بھر کی خطائیں اور گناہ معاف فرما. اے میرے اللہ، ہم زندگی بھر کے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، ہماری خطائیں معاف فرما، ہمارے قصور معاف فرما. مدینے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں ہمیں معاف فرما دے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک توبة قبل الموت. اللہم انا نسألک توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والفوز بالجنہ والنجاة من النار. آمین یا رب العالمین. اے رب کریم، تمام بیماروں مریضوں کو شفا عطا فرما. جن بیماروں مریضوں کے متعلق دعا کے لیے کہا گیا ان سب کو صحت خاصہ شفاء عاجلہ عطا فرما. اے میرے رب کریم، اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ سے جتنے گناہگار ہاتھ تیری بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، اے میرے رب کریم، تجھے تیری رحمت کا واسطہ کوئی بھی خالی نہ جائے. مدینے والے آقا کریم کے وسیلے سے سب کی نیک مرادیں پوری فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت عطا کر. جو تنگ دست ہیں مالک و مولا انہیں خوشحالی نصیب فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں سے نجات عطا فرما. سب کی روزی میں، سب کے رزق میں مولا برکتیں اور وسعتیں عطا فرما. سب کی اولاد میں برکت، سب کے کاروبار میں، گھر میں برکت و خیر و سلامتی عطا فرما. اے رب کریم، عالم اسلام کو عشق رسول کے نقطے پہ متحد فرما. ہمارے وطن عزیز پاکستان کو محفوظ فرما، اندرونی بیرونی سازشوں خلفشار سے محفوظ فرما. اے میرے اللہ، ہمیں اپنا نور معرفت عطا فرما، اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا عشق و محبت عطا فرما. اے اللہ، ہمیں نورانیت و روحانیت عطا فرما، ہمیں تقوی عطا فرما، ہمیں تقدس عطا فرما، ہمیں طہارت عطا فرما. اے رب کریم، ہمارے گناہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ، گنبد خضرا کے مکھی کی طرف دیکھ. تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، تجھے تیرے نوری فرشتوں کا واسطہ، طواف کعبہ کرنے والوں کا واسطہ. اے رب کریم، ہماری ان دعاؤں التجاؤں کو قبول فرما. اے اللہ، ہماری دعاؤں التجاؤں کو قبول فرما. اے اللہ، نیکیوں کی بہار عطا فرما، نیکیوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اتباع شریعت کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم، اپنا نور معرفت عطا فرما. اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے عشق و محبت سے ہمارے سینوں کو روشن فرما دے. اے اللہ، کرم فرما، فضل فرما، اپنی رحمتیں عطا فرما. اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا بسترک الجمیل. اے اللہ، ہماری خطائیں معاف فرما دے، اپنی رحمتیں عطا فرما دے، اپنا کرم عطا فرما دے. یا الہی، رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ، کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے. کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. اے اللہ، پوری دنیا کے مسلمانوں کی عزت و آبرو و جان و مال کی حفاظت فرما. اے رب کریم، کشمیر و فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما. مجاہدین اسلام کو فتح و نصرت عطا فرما. ہمارے ملک کی خیر فرما. اے اللہ، ملک کی خیر فرما. اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. اے رب کریم، جو مانگا وہ بھی عطا کر، اور جو نہیں مانگا وہ بن مانگے عطا کر. تو رحیم ہے، غفور ہے، ستار ہے، دلوں کے راز جانتا ہے. اے مالک و مولا، جتنے ہاتھ
دعا کے لیے تیرے حضور میں پھیلے ہوئے ہیں، سب کی دلی نیک مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ سب کی مرادیں پوری فرما، سب پہ کرم فرما، سب پہ مہربانیاں فرما۔ عرس محدث عبدالوی میں جن حضرات نے تعاون کیا، محنت کی، کوشش کی، سب اہل محبت کو اپنی شان کے لائق جزائے خیر عطا فرما۔ اس آستانہ عالیہ کو صبح قیامت تک آباد و شاد فرما۔ جو کچھ آج کی اس محفل پاک میں امور خیر انجام پائے، سب کا ثواب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس پہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ میرے آقا علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت محدث عبدالوی رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک کو ثواب ہدیہ نذرانہ پہنچا۔ آپ کے شیخ مکرم، آپ کے پیر خانہ، آپ کے استاذ خانہ کے تمام خواجگان، تمام مشائخ کی ارواح کی نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ اس عرس پاک کو قبول فرما کر تمام آنے والوں کو صحت و سلامتی، عزت و آبرو کے ساتھ منزل مقصود پہ پہنچا۔ وَنُفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ ثَبِّتْنَا عَلَى الْإِيمَانِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ برحمتك نستغيث اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اے اللہ کرم فضل مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں تیرے فضل کی، تیرے کرم کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ خالی جھولیاں اپنی رحمت کے موتیوں سے بھر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات ولجمیع المسلمین والمسلمات۔ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اذان کہہ دیجئے اور بعد میں صف تمام حضرات درست فرما لیں۔